نبی سب کے ایک ہیں، نبی ایک، قرآن ایک، کتاب ایک، راستہ ایک جنت کا، مرنا بھی سب کو ایک ہی ہے، جب بھی موت آئے گی قبر میں سب کو جانا ہے، اس میں تو کسی کا اتفاق ہے ہی نہیں ہے، کوئی مخالف ہو اس چیز کے۔ تو ہمارے سب کا ایک ہی منصب ہے، ایک ہی مقصد ہے، ہماری جو زندگی ہے، ہماری حیات کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے دین پر قربان ہو جائیں، اس کے لیے مر جائیں، اس کے لیے مٹ جائیں۔ تو چونکہ زندگی دوبارہ ہمیں ملنے والی نہیں ہے، ایک ہی بار ملے گی، دوبارہ نہیں ملنے والی، تو چاہو کہ ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے، اور اللہ کے ذکر میں، اللہ کے احکام کو کرتے ہوئے اس دنیا میں اپنا کام کرو۔ کام ہمیں سبھی کرنے۔ اب اگر نبی کا تعارف آئے تو نبی کے بارے میں اللہ پاک کیا کہتا ہے قرآن مجید میں؟ اب نبی کے بارے میں اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے آخری نبی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے طرز عمل پر زندگی جو گزارے گا وہ کامیاب ہوگا۔ دیکھو یہاں عقل کا کھیل نہیں ہے، یہاں عقل نہیں چلتا، یہاں دل چلتا ہے، کہ دل سے ہم مانتے، اقرار کرتے۔ دیکھا نہیں ہے نبی کو ایمان لاتے ہر ایک بات پر، ہر ایک مسلمان ایمان لاتا ہے، آپ کی بات پر کرے یا نہ کرے۔ دیکھو عقل والے تھے مکہ مکرمہ میں، عقل والے ابو جہل، ابو لہب، مکہ کے بڑے بڑے سردار عقل والے سمجھے جاتے تھے۔ ابو جہل سب نے سنا ہوگا نام، ابو جہل کتنا آپ کا بڑا دشمن تھا، اور اللہ کے اس کا اصل نام ابو الحکم تھا، سردار تھا مکہ کا، خوبصورت تھا، پیسہ بے شمار تھا، مکہ کی دولت تھی اس کے ہاتھوں میں، لیکن عقل والے پیچھے رہ گئے، محبت کرنے والے آگے نکل گئے۔ اس کے برخلاف حضرت ابو بکر صدیق غریب تھے، اس کے برخلاف حضرت بلال حبشی غریب تھے، حبشی کالے غلام، رنگ اتنا سیاہ، اور کوئی قدر و قیمت نہیں، اور غلام اللہ نے ان کے ہاتھوں میں جنت کی چابیاں، ان کے ہاتھوں کو ایسا بنا دیا کہ اللہ کے رسول کی اونٹ کی نکیل جنت میں ہوگی، آگے آگے لے کر چلیں گے۔ جن کے ہاتھ میں محمدی سکہ ہوگا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی۔ تو عقل والے پیچھے رہ گئے، یہاں عقل کا زور نہیں چلتا، یہاں محبت چلتی ہے۔ جو جتنی محبت اپنے رب سے کرے گا اللہ اس کو اتنے ہی قریب کرے گا، جو دور ہونا چاہے تو اللہ اس چیز سے غنی ہے، جو دور ہونا چاہتا ہے دور ہو جاؤ۔ ساری زمین، سارے آسمان، ساری خلا اگر بھر دی جائے لوگوں سے، جنات، بچوں کو چپ کرو بھائی، میں بول نہیں پاؤں گی پھر۔ اب آنا کبھی ہماری محفل میں، مزال ذرا سا بھی کوئی ہل جائے اپنی جگہ سے۔ تعریف اللہ کی ہے، الحمدللہ الحمدللہ، بہت توجہ کے ساتھ۔ ڈسٹرب ہوگا نا تو مزہ نہیں آئے گا بات کرنے میں۔ کہاں تھی میں؟ بھول گئی۔ تو عقل والے پیچھے رہ گئے، عقل والے پیچھے رہ گئے، مالدار پیچھے رہ گئے، عقل والے سردار حاکم پیچھے رہ گئے، محبت کرنے والے، کلمہ پڑھنے والے، اسلام کو سب سے پہلے قبول کرنے والے آگے نکل گئے۔ ابو جہل کا نام، اصل نام اس کا ابو الحکم تھا، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتا تھا۔ اس کا دوسرا نام عمر بھی تھا، ایک عمر تو حضرت عمر بن خطاب تھے، تو حضرت عمر کو کہتا تھا تم اپنے آپ کو عمیر کہلواؤ، میں ہوں اصل عمر، تو میرا نام ہے۔ یعنی کہ اب اتنا عقل مند تھا کہ کسی کو اپنے نام کے مطابق ملنے نہیں دیتا تھا، اور چونکہ آپ کا چچا بھی تھا، لیکن کیا ملا؟ ضلالت، گمراہی، لعنت اور جہنم، کچھ نہیں ملا، لعنت بھیجتی ہے ساری دنیا اس پر۔ تو اس نے عقل سے استعمال کرا، دل کو نہیں چھوڑا۔ دل اگر وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرتا، کتنی بار اللہ کے رسول نے اس کے سامنے دین کی دعوت پیش کی، بار بار کی، اس کی تمام ازائیں جو اس نے سجائیں دی برداشت کی، تبھی اللہ کے رسول نے اس کا نام ابو جہل رکھ دیا، کہ کتنا ہی سمجھائے اس کی سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے ابو جہل یعنی کہ جہالت کا باپ۔ ابو الحکم پہلے نام تھا حکمت کا باپ، عقل والا، اور اب نام کیا رکھ دیا؟ ابو جہل، جہالت کا باپ نام رکھ دیا، اسی وجہ سے کیونکہ سمجھتے نہیں ہیں لوگ، جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھ کر ایمان جھٹلا دیا، تو ان کی ہم کیا مثال دیں، کیا لفظ لائیں؟ تو آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، قرآن ہمارے سامنے، حدیث ہمارے سامنے ہے، پھر بھی ہم لوگ دین سے بچتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ شادیوں کی محفل میں جاؤ، اس سے دگنی بھیڑ ملے گی، اور ساری نوجوان خوبصورت لڑکیاں اور ساری عورتیں وہاں ملیں گی، اور یہاں آئیں گی تو امت میں یہاں پر جمع ملیں گی تو 40-50 سے اوپر کی عورتیں۔ تعلیم سننا ان کو تو ہے ہی نہیں کہ جی ہم بڑھاپے میں جا رہے ہیں، ہمیں سننا، ہمیں جنت میں جانا، باقی تو کہاں جائیں گی وہ؟ ایسے نہیں ملنے والی جنت، اللہ نے جنت متقیوں کے لیے تیار کی ہے۔ میں اپنے نبی کا تعارف اللہ نے کرایا،
اور اس کی پاک پیغمبر ہستی اللہ کے رسول کے جو اللہ کے حبیب ہیں، جن کو حبیب بنایا، جن کے صدقے میں ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ان کی تعریف میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ، وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ، ان ستاروں کی قسم، یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وَمَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، یہ سورہ نجم کی آیت ہے 27ویں پارے میں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَدَلَّىٰ فَقَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ كَذَّبَ الْفُؤَادَ مَا تَرَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ۔ کافی آیتیں ہیں جس میں نبی کی تعریف کی گئی ہے کہ یہ جو نبی ہے نا، جو آپ کے ساتھی، ما ضل صاحبکم وما غویٰ کی جو آپ کے ساتھی ہے نا، یہ پاگل دیوانے مجنون نہیں ہے، یہ جو کچھ کہتے ہیں ان کو ہم حکمن دیتے ہیں۔ جب لوگوں نے، مکہ والوں نے آپ کو کیا کہا؟ پاگل کہا، دیوانہ کہا، مجنون کہا، یہ شاعر ہے، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے۔ جب لوگوں کو حق کی بات بتاتے ہیں تو لوگ دشمن بن جاتے ہیں۔ ساری باتیں اچھی لگیں گی، جہاں اگر پرہیزگاری کی بات بتائی جائے تو لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اپنے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، غیروں سے تو کیا امید رکھی جائے۔ اللہ کے رسول نے دین کی دعوت کا پیغام پہنچایا، سب سے پہلے آپ کے اہل والے ہی آپ کے دشمن ہو گئے۔ اور کیا فرمایا قرآن کی دوسری آیت، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ بھی اللہ کے رسول کی شان میں ہے کہ میرے محبوب آپ لوگوں کو ڈرائیے، ہم نے آپ پر قرآن نازل فرمایا، آپ لوگوں کو ڈرائیے، اور ہدایت دینا ہمارے ہاتھ میں ہے، آپ لوگوں کو قرآن کی طرف لے کر آئیے۔ اور فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فیہ انفسہم حظنا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اور کیا فرمایا قرآن میں ہی دوسری آیت ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے مجھے حکمت بھرے قرآن کی، بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لا، اور قرآن کی مجید میں سورہ یاسین ہے، سورہ یاسین کی بعد اگر آیتیں آتی ہیں تو پھر آتی ہے دوسری آیت جس میں اللہ کے رسول کی تعریف کی گئی ہے کہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معه اشد علی الکفار رحماء بینہم وترہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوان ووجوہہم آثر السجود ذلک مثل اللہ فی التوراۃ، یہ بھی اللہ کے رسول کی شان میں قرآن مجید نازل ہوا۔ دوسری جگہ آیت نون والقلم وما یسطرون، اور ومان تبی نعمت ربی کا بھی مجنون انک لاجرا غیر ممنون انک لخلق عظیم، کہ بے شک آپ عظیم اخلاق والے ہیں، یہ بھی اللہ کے رسول کی شان میں نازل ہوئی۔ اور فرمایا ایک دوسری جگہ انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش المکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون، کہ آپ کے جو ساتھی ہیں نا مجنون نہیں ہیں، لقد رأوا بالافق المبین۔ پھر آگے پہنچ جاؤ اور آگے جاؤ، تمام آیتیں میں تو کچھ چن کر لے کر آئی تھی بتانے کے لیے کہ سب رسول کی شان میں اتری ہوئی آیتیں۔ آگے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، یہ رسول کی شان میں اتری ہے کہ میرے محبوب آپ کے روشن چہرے کی قسم، اللہ کے رسول کے محبوب چہرے کی قسم کھائی اللہ نے، آپ کے جلفوں کی قسم کھائی، کئی ترجمان اس کے دن کے روشن ہونے کی قسم، رات کی قسم، لیکن کچھ جنہوں نے تفاسیر لکھی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ محبوب میرے محبوب کے روشن چہرے کی قسم، اللہ قسمیں کھا کھا کر بیان کرتا ہے کہ میرے محبوب ایسے ہیں، میرے محبوب ایسے ہیں، میرے محبوب ایسے ہیں، میرے محبوب۔ آگے آؤ تو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، بے شک ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے مقام کو اونچا کر دیا۔ یہ اللہ کے رسول کے بارے میں قرآن مجید کی آیتیں۔ آگے چلتے ہیں تو انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، انا اعطیناک الکوثر، بے شک نبی جی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کریے، اور آپ کا دشمن ہی بے اولاد ہوگا۔ تمام رسول کی شان میں یہ آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی وہ آیت تھی جس میں جس میں اللہ نے اپنے نبی کا تعارف کرایا، اللہ کی ذات بڑھی، اس کے رسول کی ذات بڑھی۔ ہم کیا سمجھیں گے دین کو، کیا سمجھیں؟ بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر مسلمان گھرانے کیسے بدل گئے، کیسے ہماری بچیاں کیسے رہتی ہیں، ان کا رہنا کھانا پینا، دین کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، اور بس مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، اس سے آگے ہمیں کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ ایک منزل کو پانا چاہ رہے ہیں، دنیا کو پانا چاہ رہے ہیں، نوکری لگے، جاب کریں اور یہ بنے وہ بنے، ارے سب سے پہلے اچھے انسان بن جاؤ۔ جب اچھے انسان بنیں گے تو ہم پھر دنیا کے کاموں بھی آگے ہوں گے،
نماز کا کوئی پتہ نہیں، گھروں میں تصور کچھ نہیں ہے، بیٹیاں جوان بچیاں گھومتی پھر رہی ہیں، نوجوان کس کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، موبائل ہاتھوں میں دے رکھا ہے، دین کے لیے لائیں تو کوئی عقل شعور نہیں، اسکول کالجوں کے لیے ذہن کھلا پڑا ہے، دین کی طرف لاؤ۔ مجھے یہاں پر تقریباً 2 سال 2.5 سال نہیں ہوئے، پورے 2 سال ہوئے آئے ہوئے، اتنا تجربہ اللہ نے دے دیا کہ ہماری سوچ کہاں جا رہی ہے۔ سب جگہ کا ماحول ہے، شہر ہو، گاؤں ہو، بستی ہو، پہاڑ ہو، کہیں بھی مسلمان کا کونا ہو، سب دنیا کو آگے چاہ رہے ہیں، دین کو پیچھے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ چلو ہوگا جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ نماز تو ہم پڑھتے ہی ہیں نا، رات کو تہجد پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان رات کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا، رات کو مومن ہوگا، صبح کو کافر۔ کیوں؟ رات کو توبہ کر کے سو گیا، صبح کو اٹھ کے پھر وہی کام کرا جو اللہ نے منع فرمایا ہے۔ کتنے گھرانے ایسے نماز نہیں پڑھتے، کتنے گھرانے ایسے کھلم کھلا شراب پی جاتی ہے، کتنے گھرانے ایسے عورتیں مرد زنا میں مبتلا ہیں، کتنے گھرانے ایسے جن کو کلمے کا لام کا پتہ نہیں ہے، کچھ جمعے کی نماز کے لیے نہیں آتے، جمعے کی نماز کے لیے۔ کون ذمہ دار ہے اس معاشرے میں؟ اس کی اصل ذمہ داری ایک ماں کے کندھوں پر دی گئی تھی، میری بندی میں نے تجھے کیوں بھیجا دنیا میں۔ دیکھو ہم عورتیں ہیں، ادھر اس کے اپوزٹ دوسری طرف دیکھیں تو غیر مسلم عورتیں بھی ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ صبح کو اپنے بت کی عبادت کرنا، صبح کو اٹھی، کام کاج کیا، کھانا پینا بنایا، اسکول بھیجا، پھر لائے ٹیوشن بھیجا، شام کو خامن گھر پہ آتے ہیں، کھانا پکایا دے دیا، سو گئے۔ یہی ان کے معمول ہے، یہی ہمارا ہو رہا ہے۔ ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے پھر؟ یہ بھی ہمارا معمول بھی ہے، یہ صبح اٹھتے ہیں، اپنی چلو نماز پڑھ لی، اپنے کاروبار میں لگ گئے، مرد کاروبار میں لگے، عورتیں گھروں میں لگ گئی، بچے اسکول چلی گئی، جاتے ہیں آتے ہیں، کھایا پیا۔ کیوں آئے تھے؟ کیوں پیدا ہوئے ہم؟ جب وہی تھے تو پھر ہمیں لانے کی کیا ضرورت، یا پھر ہم تھے تو انہیں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ سوچو کیوں اللہ نے مختلف قومیں پیدا کی، کیوں قبائل پیدا کی، کیوں مسلمان بنایا مذہب جو ہمارا اصل دین ہے۔ مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، تمام مذہب ہیں، یہ قومیں کتنی ہیں، تو ہمیں بھیجنے کا پھر مقصد کیا تھا؟ غور کرو اس چیز پر۔ ان کے جیسا کپڑے ہم پہنتے ہیں، ایک برقع، یہ اگر کوئی برقعے والی تو دکھائی دے جاتی ہے، ہاں بھائی یہ مسلمان ہے، دور سے دیکھ کے ٹوپی والے ہیں، کرتے پجامے میں، داڑھی ہے چہرے پر تو پتہ چل جائے گا مسلمان ہے، لیکن اس کے علاوہ پتہ نہیں چل سکتا۔ مسلمان کی ایک پہچان رکھی یا نہیں رکھی بتاؤ؟ ایک مسلمان، ایک شعار اس کی پہچان ہے، اس کا لباس، اس کے اخلاق، اس کا بولنا، اس کی مسجد میں حاضری دینا 5 وقت کی۔ جب عورتیں گھروں سے نکلے تو پردہ کر کے نکلے، وہ دور سے پہچانی جائیں کہ یہ امت مسلمہ ہے، امت مسلمہ ہے۔ 4:15 ہو چکے ہیں اور آگے بھی بہت بیان تو کافی لمبا تھا، تیاری تو کی تھی، اب ٹائم بڑا کم سا دکھائی دے رہا ہے۔ چلو اور تھوڑی بات جو بھی پھر انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے انشاءاللہ۔ تو سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کا وجود بڑا عالی شان ہے، اس کی ذات کو زوال نہیں ہے۔ ایک دن اللہ نے جیسے ہمیں یہاں جمع کرنے پر اللہ ہمیں قادر ہے، ہم سب کو یہاں بلایا، اور ایسے ہی ایک دن میدان محشر میں ہمیں جمع کرے گا، پوچھے گا ایک سے میرے بندو کیا کر کے آئے؟ بندے کہیں گے نماز پڑھی، قرآن پڑھا، حج کر کے آئے، میں نے تو بہت سارے حج کیے، میں نے تو روزہ رکھا، تیرے لیے روزہ رکھا۔ اللہ کہے گا نہیں، روزہ تم پہ فرض تھا، تم مسلمان گھر پہ پیدا ہوئے تو ظاہر سی بات ہے تم ہی کرو گے آج، روزہ تم ہی رکھو گے۔ مسلمان غیر مسلم پر تو روزہ کچھ بھی ہے، کام نہیں ہے نا، نافذ سارے ہمارے اوپر ہے، قرآن ہمارے ہاتھ میں، مال دیا اس لیے حج کر کے آ گئے، میرے لیے کیا کر کے لائے مجھے بتاؤ۔ ساری دنیا نماز پڑھتی ہے، کہتی تھی ہم نے سارے احکام پورے کر لیے، نماز تو پڑھنی ہے، اتنا آسان عمل ہے، 7 سال کے بچے پہ نماز کا حکم ہے، 10 سال کے بچے کو مار کے نماز پڑھواؤ۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بچہ نماز نہ پڑھے تو 10 سال کے بچے کو مار کے، اگر اتنا بھاری عمل ہوتا تو اور بڑے جوانی پر اللہ حکم نافذ فرماتے۔ آج کی امت تو کہتی ہے فرض ادا کر لو ہو گیا کام، 5 ٹائم کی نماز پڑھنی اتنی بھاری ہو گئی، اس کے لیے سمجھانا پڑے گا۔ اس سے آگے کے جو احکام ہیں، دیکھو 5 ارکان اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، سب سے پہلے کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، سب ایمان والے سب نے کلمہ پڑھ رکھا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ مائک کی ضرورت تو نہیں ہے، وہاں تک بھی آواز چلی جاتی ہے، عورتیں ہوتی تھی۔ تو سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ اسلام کے جو ارکان ہیں 5 کو توحید، جس پہ ہم سب قائم ہیں انشاءاللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوسرا نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 4 چیزیں اور ہیں، 5 ہو گئی۔ تو چونکہ یہ کرنے ہیں، یہ بنیاد ہیں، یہ 4-5 بنیاد ہیں۔ جب نیو رکھی جاتی ہے تو کوئی جانتا ہے کہ نیو کس کی ہے؟ یہ کہیں پہ مکان بن رہا، انہوں نے نیو بڑھا دی، تو جب تک اس پر تعمیر نہیں ہوگی، مکان نہیں کھڑا ہوا، کوئی جان نہیں سکتا کہ یہ ہے کیا چیز۔ بھائی اسکول کی بلڈنگ بن رہی ہے، اپنے رہنے کا مکان بن رہا ہے، یا دکانیں بن رہی ہیں، جب وہ پوری تعمیر ہو جاتی ہے، جب اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ ہاسپٹل بنے گا اور یہ جو نیو ہے یہ اسکول کی ہے
ہے نہیں भाई ये बात सही? बात गौर करो कि जब नींव पूरी इमारत बन जाती है तभी तो पता चलता है कि ये मकान है या दुकान है या क्या है। तो ऐसे ही ये 5 अरकान, रोज़ा, हज, नमाज, ज़कात, ये पांचों जो हैं हमारे अरकान बुनियाद हैं। अब जब ये बुनियाद हो तो इस्लाम क्या है? पूरी ज़िंदगी का नाम इस्लाम है। पूरी ज़िंदगी का नाम इस्लाम है कि खाना नबी के तरीके पर, उठना नबी के तरीके पर, चलना नबी के तरीके पर, दस्तरखान बिछाओ, खाना खाओ, सारी सुन्नतें अदा करो, तिजारत नबी के तरीके पर, शादियाँ नबी के तरीके पर। यहाँ तक कि दुनिया से रुखसत हो तो क्यों कफन पहनाया जाता है? न कफन गैर मुस्लिमों में भी होता, उसका तरीका कितना मुख्तलिफ है, सोचो जरा। जब मैयत को कफन दिया जाता है, कुरान घर में कुरान पढ़ते हैं, कफन दिया जाता है, उसकी कब्र खोदी जाती है। गैर मुस्लिमों का तो अलग तरीका है, हमारा मज़हब का अलग तरीका है। तो हमारा तरीका किससे मिलता है? ये किससे मिलता है हमारा तरीका? मोहम्मद मुस्तफ़ा, उस अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब तुम्हारे मर्द या औरतें वफ़ात पा जाएं तो औरतों को 5 कपड़ों में कफन दो और मर्दों को 3 कपड़ों में। क्यों बताया? तो अलग है ना तरीका। तो हर तरीके पर हमें वो काम करना है। अल्लाह के रसूल के तरीके मुबारक पर ही ज़िंदगी हमें कामयाबी का रुख उसी तरीके पे मिल सकता है। इसके अलावा जितने हैं सब बातिल हैं, सब बातिल हैं, सब बातिल, कुछ नहीं है। ये दुनिया हमें धोखा दे रही है, एक दिन धोखा दे कर रहेगी। वो माएँ कैसी थी? वो जंग जिहाद में अपनी औलाद को, अपने खामिदों को भेजा करती थी और फ़ख्र करती थी कि मैं शहीद की माँ कहलाई जाऊँ, मैं शहीद की बीवी कहला जाऊँ, शहीद की बेटी हूँ मैं, मेरा बाप शहीद हो जाए। अपने आप पर इतना फ़ख्र करती थी। आज का हमारा 20 साल का हट्टा कट्टा नौजवान नमाज़ पढ़ने नहीं आता। किसकी तरबियत है ये? माँओं की तरबियत है। रोज़ाना स्कूल उठते हैं, स्कूल पढ़ो, स्कूल जाओ, ट्यूशन जाओ, ये जाओ। अभी माँ के चेहरे पर सिकन नहीं आया कि इसको नमाज के लिए भी उठाऊँ कि ये नमाज़ पढ़ ले। कान तरस गए इस बात को सुनते सुनते। हर जगह यही माशरा है, हर जगह यही मामूल है कि उठ बेटा, नमाज नहीं, उठ बेटा तैयार हो, टिफ़िन ले, बॉक्स ले और बैग ले स्कूल का। हालांकि स्कूल पढ़ना मना नहीं है, वो भी एक अलग ज़रूरत है दुनिया के एतबार से उसका, लेकिन उसकी जगह जो है जीते जी है। मरने के बाद कोई उसका ताल्लुकात नहीं है। मरने के बाद तो सब कुछ, सब क्या है, अमल पर ज़िंदगी गुजरेगी। अमल क्या होगा तो वहाँ पर जन्नत होगी, खिड़की खोल दी जाएंगी। थोड़ा सा किस्सा और आखिरी बात में अपनी पूरी करने से पहले उनका किस्सा बता दूं, जिन कौमों ने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह ने उनको कैसा अजाब में मुब्तला फरमाया। हमारी उम्मत नमाजें खूब पढ़ रही है, कोई कमी नहीं है, ज़कात खूब दे रही है, कोई कमी नहीं है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी नमाजें पढ़ रही है, लेकिन उसके अंदर तकवा नहीं है। जिन चीज़ों को अल्लाह रोकता है उससे नहीं रुकते, नमाज डबल पढ़ लेंगे। कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो सब जायज़ है, पुराने लोगों का दस्तूर है, कहानियाँ हैं, हम कब तक ये करेंगे, वो सुना था, पुरानी बातें हो गई, हम तो ऐसे चलेंगे जैसा आजकल दुनिया के लोग चल रहे हैं, ऐसा करो वैसा करो ऐसा करो। अल्लाह की नुसरत 100% पर है। अल्लाह की नुसरत 100% पर है।